حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی علوم کا جامع بنایا تھا۔ باقاعدہ 1,00,000 طلبہ کرام نے آپ سے علمی استفادہ کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی مجلس کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے مورخین نے لکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب علمی ملفوظات عطا فرماتے، یعنی علم کے نکات، علم کی باتیں جب آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اس وقت کے تقریباً 400 علماء کرام آپ کی مجلس میں موجود رہتے، جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کو، آپ کے نکات کو، آپ کے فرمودات اور آپ کے ملفوظات کو تحریر کیا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی مجلس کا، اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ماہرین اپنے فن کے امام گردانے جاتے تھے، وہ بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ امت کے ایک بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو کئی کتب کے مصنف ہیں اور اسلام کے بہت بڑے محقق ہیں، اور علمی دنیا میں حدیث کے حوالے سے اور دیگر علوم و فنون کے حوالے سے آپ کو ایک خاص مرتبہ اور شہرت حاصل ہے۔ تو امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ درس میں موجود تھے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی۔ ایک تفسیر بیان کرنے کے بعد دوسری تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کی تقریباً 11 ایسی تفاسیر بیان کی جن کا علم پہلے سے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تھا۔ یعنی جو 11 معانی اس آیت مبارکہ کے غوث پاک نے بیان فرمائے وہ امام ابن جوزی پہلے سے جانتے تھے، لیکن 11 معانی 11 تفاسیر کرنے کے بعد پھر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 29 یعنی 29 تفاسیر اور قرآن مجید کی اس آیت کے معنی ایسے بیان کیے کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عالم اور محقق اور امام یہ بھی دنگ رہ گئے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تعجب کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا کہ پہلے 11 معانی جو اس آیت مبارکہ کے ہیں وہ تو میرے علم میں تھے، لیکن اس کے بعد جو 29 معانی اور تفاسیر اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں وہ آج سے پہلے مجھے معلوم نہ تھے۔ تو یوں تقریباً ایک آیت مبارکہ کی 40 تفاسیر غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی مجلس میں بیان کی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فہمی کے حوالے سے بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے وقت کے بڑے بڑے علماء ماہرین محققین بھی جب حاضر ہوتے تو آپ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ایسے لطائف بیان فرماتے، قرآن مجید کے ایسے اسرار و رموز بیان فرماتے کہ بڑے بڑے اہل علم بھی دنگ رہ جاتے۔ 40 معانی بیان کرنے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ جو 40 معانی میں نے بیان کیے ہیں، 40 تفسیریں میں نے ذکر کی ہیں، یہ تو قال ہے یعنی علم ظاہر تھا، اب علم ظاہر سے ہم علم باطن کی طرف چلتے ہیں، یعنی اب تصوف کے جو لطائف اس آیت مبارکہ میں موجود تھے، اسرار و رموز تھے، ان کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانا تھا کہ مجلس میں جو افراد موجود تھے ان کو ایک اضطراب طاری ہوا اور سب کی حالت غیر ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ علمی جلالت عطا فرمائی ہے۔